ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں جناب آپ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں حضرت معاویہ کو. ہاں جی, یہ وہ اختلاف ہے جو مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے, دکھ نہیں ہوا. خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ واقعی دلائل کی روشنی میں جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے کسی درجے تک درست ہے. آج ہم تمہیں بتاتے ہیں 12 امام کون سے ہیں. اپنی طرف سے بات نہیں میں کرنے لگا, اللہ کے فضل سے ثابت کروں گا. اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق 2 رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان 3, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4, ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 5ویں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 6 خلیفہ کوئی ہے اگر کوئی مائی کا لال, 6 خلیفہ ہے, خلیفہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حدیث کی روشنی میں یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ, 6 خلیفہ. واہ بنو امیہ خاندان, واہ امیہ تیری شان کے کیا کہنے کہ تیری نسل کے ساتھ اللہ کے رسول کو اتنا پیار, تو میں کیوں نہ پھر اس خاندان کے اوپر سلام بھیجوں, میں کیوں نہ ان کی رفتوں کا تذکرہ کروں, میں کیوں نہ ان کی شانیں, ان کے قصیدے پڑھوں. جہاں پر تمہیں حضرت حسن اور حسین کے قصیدے تم لوگوں کو سناتے ہو نا, یار ان کے قصیدے بھی لوگوں کو سناؤ جن کا قصیدہ میرے نبی نے پڑھا ہے. یہ قصیدے کیوں نہیں بیان کرتے جن کا اللہ کے رسول کا جو حسن انتخاب ٹھہرے. آگے آؤ, 7واں مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہے. مروان صحابی رسول ہیں. یہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی, اور حضرت حسن اور حضرت حسین اس وقت 5-6 سال کے تھے. وہ مروان سے بھی چھوٹے تھے. اگر وہ صحابی ہیں تو مروان اس وقت 8 سال کا تھا جب اللہ کے رسول فوت ہوئے. مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نامہ. اس کے بعد عبد المالک بن مروان, عبد المالک بن مروان کے بعد ولید بن عبد المالک, سلام ہے اس کو میں بڑا سلام کرنے کا دل کرتا ہے. یہ جو ولید ہے نا, اس کا جب بھی کبھی ذکر آتا ہے نا تو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. ولید بن عبد المالک سے آگے بتا دوں 2 رہ گئے ہیں. 11ویں سلیمان بن عبد المالک, یہ عبد المالک کے بیٹے تھے, ولید کا بھائی تھا. پھر سلیمان کا حسن انتخاب دیکھیے, اس نے اپنی آل اولاد کی بجائے عمر بن عبد العزیز, جو اس کے بیٹے نہیں تھے, عمر بن عبد العزیز کا تقوی, نیکی, زہد, اس کو یہ دیکھتے ہوئے اس نے ان کا انتخاب کیا. خلیفہ راشد سارے مانتے ہیں. یہ ملوکیت کے ڈونگ زیادہ دیر نہیں چلنے والے. آپ انشاءاللہ اس حدیث کا تذکرہ کرو نا, بار بار بیان کرو کہ یہ خلیفہ ہیں 12. ہم یہ کہتے ہیں کہ جڑیں بڑھو, ممبر پہ آؤ اور کہو کہ بخاری مسلم ضعیف ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث, اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا. تو ابن جوزی غصے میں آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید, یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث, اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے, اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا, انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آئے, آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے, اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے, اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی اور مادی ہونے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے, کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. یہ تو ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلوف کرتا ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی, کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق. کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے
کہ جو بغض رکھنے والے ناسبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسپٹ نہیں کی ہیں. ہونا الٹ چاہیے تھا. یہ بڑی لاجیکل بات کیا، اور ابن حجر اسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا، بغض منافق رکھے گا، لہذا سینٹر تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا گلوب بھی کر لیتا نا، ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے محبت کی ہے نا، لے لو اس کی حدیث. ہم نے کیا کیا، جو بغض رکھنے والے تھے، جو لانتے کرنے والے تھے ناسبی، ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسبی لیکن صدوق ہے. پوائنٹ میں وزن کتنا ہے، سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ ناسبی تو لینی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا کہ منافق ہوگا جو بغض رکھے گا. محبت کرنے والے کو کہا کہ مومن ہوگا. محبت میں غلو کرنے والی کی تو لی کوئی نہیں، اور یہاں پہ بغض رکھنے والے کی لے لی. یہ نہیں لینی چاہیے تھی، اس کے تو پھر بھی چانس تھے لینے کے، یا دونوں کی نہ لیتے یا دونوں کی لے لیتے. اگر وہ حدیث لینی تھی فضائل صحابہ کی کہ علی تیری وجہ سے دو فرقے، حضرت علی نے اپنے بارے میں خود کہا، ظاہر نبی اسلام کے بتانے پہ ہی ہے. طبرانی والی جو اور مسند احمد کی روایت ہے وہ مرفوع کمزور ہے، لیکن اس کی موقوفاً سند فضائل صحابہ میں نمبر کی کتاب میں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے ایک میری دشمنی میں. تو سرکار پھر ایک کرائٹیریا رکھتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر یہ رافضیت کی ڈیفینیشن یہ کب سے ہوگی کہ امیر شام سے اختلاف رکھنے والا رافضی ہے؟ یہ ذرا بتائیں کس سلف نے یہ ڈیفینیشن کی ہے؟ سلف ہمیشہ شیخین کی خلافت کے انکار کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں. ورنہ امام بخاری، امام اسحاق بن راہوی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام نسائی، امام حاکم، یہ وہ امام ہے جو حضرت معاویہ کے حق میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں مانتے فضیلت کی سوائے صحابی ہونے کے. لگاؤ فتوا، کون رافضی؟ نیم رافضی کہہ دو. نہیں کہہ سکتے. کیوں کہیں گے؟ وہ اہل سنت کے ائمہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میجورٹی کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے چونکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کی شان میں حدیثیں لی ہیں، ترتیب میں ان کو پہلے رکھا ہے، لہذا ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے. میرے شام کا دفاع کب سے سنیت ہو گیا تھا؟ ورنہ تو احمد بن حنبل کا استاد علی ابن الجاد کہتا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن پتا چلے کہ معاویہ کو، یہ علی ابن الجاد کہہ رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا. یہ شیخ زبیر صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں یہ نقل کیا ہے جو بندیوں کو سنانے کے لیے، لیکن پھر کہا کہ نہیں، علی ابن الجاد کو ہم پھر بھی اہل سنت کا امام مانتے ہیں کیونکہ اس کی حدیث کی کتاب ہے مسند علی ابن الجاد، اور احمد بن حنبل کا استاد ہے. احمد بن حنبل نے اسے حدیثیں لی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی اہل سنت کے اماموں کا امام ہو یہ بات کر کے کہ معاویہ کو اگر قیامت کے عذاب ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا، اور وہ نیم رافضی نہ ہو، سنیوں کا امام ہو، سرکار اسیل شاہی کوئی نہیں کرے. صحیح مسلم میں جو 4776 ہے کہ یہ حرام خوری کرواتا ہے اور قتل و غارت کرواتا ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا ان کو لے. ایک ہی بندوں کو ساروں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وہ سارے ہیں اہل سنت کے ائمہ. اور جو بیچارہ ان کی بات عوام تک پہنچا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب سنیت کا لبادہ اوڑھ کے رافضیت ایران کے ٹکڑوں پہ فلاں فلاں فلاں، جو سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں باقی بھی کہیں سے ٹکڑے لے رہے ہوں. اور سر ٹائم قیامت تک جے ایک رافضی اس پلانٹ ارتھ تے پروڈیوس کرو جڑا حضرت معاویہ نو صحابی اور رضی اللہ عنہ کہندا ہو، ٹائم قیامت تک وہ تو سیدھا منافق کہتے ہیں. باقی سب کے بارے میں ٹالریٹ کر لیتے ہیں، تقیہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ کا ایشو اتنا بڑا ہے وہ کہتے ہیں ہم تقیہ بھی نہیں کریں گے. باقی کے بارے میں تقیہ بھی کر لیتے ہیں، بعض کا جینون بھی وہ صحیح مان رہے ہوتے ہیں ان کو، بعض کا تقیہ کر لیتے ہیں. حضرت معاویہ وہ کہتے ہیں جناب اس بندے کی آپ نے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تقیہ تن بھی اس کو رضی اللہ عنہ. جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. ٹائم قیامت تک جے، اور ننگے سر میں کیا قیامت تک ٹائم ہے. مبالغہ والی حدیث مسلم شریف دی پڑھ کے سنائی ممبر تے، پوری نہیں سنا سکے نا. جس طرح اب یہ نہ کہ کفر اسلام کا مسئلہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب تب جب نازل ہوئی اس کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہے. قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے کہ لے محمد تیرا قرآن جھوٹا ہو گیا نعوذ باللہ، میں اسلام لے آیا ہوں، کیونکہ اس میں تھا کہ اب یہ آگ میں ہے. آخرت کا فیصلہ بھی سنا دیا، لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل پہ موٹ لگ چکی تھی. میں بھی ان کو اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مبالغے والی حدیث مسلم شریف کی 6220 بیان کرو پوری، اور ابن تیمیہ کے جو اس پہ کمنٹس ہیں نا تمہارے ابا جی کے، وہ بھی بیان کرو. اس میں نکل آئے گا جناب امیر شام نے سب کے لیے کہا تھا حضرت علی کے اوپر، اور سب لعن اللہ ابا التراب جو صحیح مسلم 6229 آج تک بیان نہیں کر سکے. مجھے جھوٹا ثابت کرے نا، بیان کر دے کہ لے جھوٹا ثابت کر دیا. وہ جب بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یار انجینئر بھی تو یہ کچھ بیان کر رہا تھا. اچھا آپ دیکھیں جتنے کلپ یہ بیان کرتے ہیں وہ ساری حدیثیں پہلے خود بیان کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں آپ نے بیان نہیں کرنی. ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں جناب آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں حضرت معاویہ کو؟ وہ آپ کے ساتھ وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، ان کا یہ ایک اختلاف ہے علمی. ہاں جی، یہ وہ اختلاف ہے جو مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے، دکھ نہیں ہوا. خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ واقعی دلائل کی روشنی میں جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے کسی درجے تک درست ہے. یہ تو ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق،
یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے.